مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. جو بھی وہاں بادشاہ مقرر ہوتا تو اسے فرعون کہا جاتا تھا. مختلف فرعون ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا فرعون الگ، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون الگ. مختلف بادشاہ مصر پر مسلط ہوئے، ان کے نام مصری لوگ انہیں اپنی زبان میں فرعون کہا کرتے. جس طرح ہمارے فارسی زبان میں بادشاہ، اردو زبان میں شہنشاہ، ایسے ہر زبان میں جو حاکم ہوتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے. ایسے ہی فرعون بھی جو ہے ایک لقب تھا مصر کے بادشاہوں کا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام ولید ابن مصعب تھا. یہ اصفہان کا رہنے والا بڑا غریب عطر فروش تھا، عطار تھا. یہ اصفہان ایک علاقہ ہے، وہاں کا رہنے والا ولید ابن مصعب غریب تھا اور یہ عطر فروش تھا، عطر بیچا کرتا تھا. لوگوں سے قرضہ وصول کر کے اپنے اوپر ڈھیر سارا قرضہ لاد لیا، اور جب ادا کرنا نہیں ہوا اس کے ہاتھ سے تو یہ اصفہان چھوڑ کر ملک شام آ گیا. ملک شام میں معاش کے ارادے سے، یعنی روزی روٹی کمانے کے ارادے سے آیا تھا. وہاں اسے کوئی کام نہیں بنا. پھر وہاں سے یہ مصر کا رخ کیا. کون؟ ولید ابن مصعب، جو فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا. تو جب یہ مصر آیا تو وہاں پر وہ روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ڈھونڈنے لگا. تو اس نے وہاں دیکھا کہ یہاں تربوز جو ہے دیہاتوں میں تو کم دام میں بکتا ہے، اور یہی تربوز شہروں میں جانے کے بعد بڑی قیمت میں فروخت ہوتا ہے. تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں گاؤں سے تربوز اٹھا لوں اور شہر میں لے جا کر کے بیچوں. جب اس کے دماغ میں یہ بات آئی تو ڈھیر سارے تربوز اس نے جمع کر لیے، اور جمع کرنے کے بعد یہ شہر کی طرف نکل پڑا. جیسے شہر کی طرف یہ تربوز لے کر کے نکلا، راستے میں ٹیکس وصول کرنے والے جو حکومتی کارندے ہوتے ہیں، ٹیکس گاڑیاں وغیرہ کا چالان کاٹتے ہیں نہیں، ویسے ہی جگہ کھڑے تھے. جب ولید ابن مصعب لے کر کے نکلا بہت سارے تربوز، راستے ہی میں ٹیکس وصول کرنے والوں نے، موصول وصول کرنے والوں نے ایک ایک کر کے سارے تربوز اس کے ختم کر دیے. آخر میں ایک ہی تربوز اس کے پاس بچا. شہر پہنچنے تک سارے تربوز اس کے ختم ہو گئے، اور ساتھ میں ایک ہی تربوز اس کے پاس تھا. اس نے سوچا یہاں کی حکومت میں تو بڑی بد نظمی ہے، یہاں ہر کوئی جو ہے وہ ٹیکس وصول کر رہا ہے، مزدوروں سے ٹیکس وصول کر رہا ہے. اس نے جب دیکھا کہ بد نظمی تو بہت ہے یہاں پر، یہاں تو ہر کوئی جو ہے لوٹنے کے چکر میں ہے مصر میں، تو اس نے، اس کے دماغ میں ایک بات آئی میں بھی یہ دھندا شروع کر دوں. تو یہ جا کر قبرستان میں بیٹھ گیا. قبرستان میں بیٹھ گیا اور جو بھی مردہ دفن کرنے کے لیے آتے تو کہا میں حکومت کی جانب سے یہاں پر مقرر ہوں، اور مردوں پر بھی اب ٹیکس لاگو ہو گیا ہے. جو بھی دفن کرے گا اسے 5 دینار دینا ہوگا تب دفن کرے. اب وہاں جو بھی آتا دفن کرنے کے لیے، دفن کرنے والوں سے 5 دینار لیتا اور ان کو دفن کرواتا. وہاں قبرستان میں بیٹھے بیٹھے اس نے چند سالوں میں بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیا. ایک دن ایسا معاملہ پیش آیا کہ حکومت کا ہی کوئی وزیر تھا، اس کا انتقال ہوا، لوگ اسے دفن کرنے کے لیے آئے.
ये नहीं जानता था। उनसे भी मांग पड़ा और कहा कि मैं हुकूमत का कारिंदा हूं, मुझे यहाँ पर मौसूल उसूल करने के लिए मुकर्रर किया गया, टैक्स उसूल करने के लिए। तो उन लोगों ने उसे पकड़ा और वहां का मिस्र का जो उस वक्त बादशाह था उसके पास लेकर के ये वलीद इब्ने मुसअब को लेकर हाजिर हुए। बादशाह ने जब इसे पूछा तो मैंने ऐसे क्यों किया, तो वलीद इब्ने मुसअब ने कहा कि मैं आप तक पहुंचने का एक तरीका इख्तियार किया। वैसे मैं आप तक पहुंचना चाहता तो मुझे कोई आप तक पहुंचने नहीं देता, तो मैं आप तक पहुंचने के लिए ये तरीका इख्तियार किया है। और फिर उसने कहा कि आपके मुल्क में बड़ी बदनज़मी है, हर कोई टैक्स उसूल कर रहा है, गरीबों का खून लोग चूस रहे हैं, हर ताकतवर कमजोर पर भारी है, उनके माल लूट रहे हैं नाजायज तरीके से। और देखिए कि मैं चंद सालों में कितना माल इकट्ठा कर लिया हूं। जब मेरे जैसा आदमी आपके मुल्क में लोगों को धोखा दे करके इस तरह माल कमा सकता है तो और ओहदेदारों का क्या हाल होगा। वो सारा जो उसने उसूल किया था वो सारा माल बादशाह के दरबार में रख दिया। तो फिर उसने एक बात कही, आप मुझे अपने हुकूमत का के मामलात को दुरुस्त करने के लिए आप मुझे इजाजत दें, मैं आपके जो हुकूमत के मामलात को दुरुस्त कर दूंगा। तो बादशाह ने उसकी इस अदा को पसंद किया और उसकी बात को भी पसंद किया, करते हुए उसको एक मामूली सा ओहदा दे दिया। और उसने वो तरीके इख्तियार किए जो पब्लिक को भी खुश करते थे और बादशाह को भी खुश। इस तरीके से वो पब्लिक का भी हीरो बन गया और बादशाह की नजर में भी वो बहुत इज्जत वाला हो गया। रफ्ता रफ्ता वो सिपाहियों का सिपा सालार उसे बना दिया गया। फिर एक दिन वो आया कि मिस्र के बादशाह का इंतकाल हुआ, तो सारे मिस्र के लोगों ने मिल करके वलीद इब्ने मुसअब को मिस्र का बादशाह मुकर्रर कर दिया। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन है। वलीद इब्ने मुसअब जिसका नाम था, एक अस्फहान का मामूली शख्स था, तरबूज बेचने वाला। तो कब्रिस्तान में बैठ करके मुर्दों का टैक्स उसूल करने वाला मिस्र का बादशाह बन बैठा।